الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن العرض يرثها عبادي الصالحون صلوات عنایت فرمائیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیے جگہوں کو جو خالی ہیں انہیں پر کر دیجئے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو زمین کا وارث قرار دے رہا ہے۔ وراثت یوں تو اللہ نے طے کر لیا ہے کہ عبادی الصالحون کو دی جائے گی، مگر ایک ایسا وارث ہے کہ جس کے پاس بڑی وسیع میراث ہے، جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تمام انبیاء کرام کی وراثت، اگرچہ میرا چوتھا بیان ہے لیکن آج بھی اور کل بھی ان وراثتوں سے متعلق گفتگو رہے گی کہ جو تمام انبیاء کے پاس مشترکہ تھیں، اور پھر ہر ایک نبی پر جن کا ذکر زیارت وارثہ میں کیا گیا ان پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ حضرت آدم کے پاس کچھ مخصوص میراث تھی اور ملکیتیں تھیں، حضرت نوح کے پاس کچھ ان کے زمانے کے حساب سے ملکیتیں تھیں، حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، لیکن ان سب کے پاس جو مشترکہ مال تھا اس کا تذکرہ کل کچھ کیا اور اسی کو آج آگے بڑھاؤں گا، اور اسی بات کو کل بھی شاید باقی رکھا جائے اور اس طرح آگے کی مجلس میں پھر علیحدہ علیحدہ میراثوں کا تذکرہ کریں گے۔ پروردگار عالم نے اس زمین کا وارث اپنے عبادی الصالحون کو قرار دیا، اور وارث زمین جب محضر حسین ابن علی میں پہنچتا ہے تو امام حسین کو یاد کرتے ہیں اس انداز سے: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اور پھر السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ وہ علیحدہ میراثیں ان کا تذکرہ رہے گا، لیکن کل میں نے ایک بات عرض کی تھی اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ مشترکہ میراث تمام نبیوں کے پاس علم،
شجاعت، عزت، غیرت اور مصیبت، یہ 5 ایسی مشترکہ میراثیں ہیں جو ہر نبی کے پاس تھیں. یہ ایسا مال ہے جو ہر نبی کے پاس تھا، اور ان تمام چیزوں کی وراثت حسین ابن علی کے پاس ہے. علم انبیاء کے وارث بھی حسین، شجاعت و تحور انبیاء کے وارث بھی حسین ابن علی. اور عزیزان گرامی، عزت و غیرت اور ساری مصیبتیں جو تمام نبیوں پر آئیں انہیں علیحدہ علیحدہ سوچ لیجئے، تب حسین کی مصیبت ایک جگہ سمجھ میں آئے گی. تمام نبیوں کی مصیبتوں کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے تو کربلا بنتی ہے. وہاں ایک اسماعیل ذبح ہوا ہے، یہاں 18 اسماعیل ذبح ہوں گے. لہذا تمام مصیبتوں کا مجموعہ امام حسین کی ذات، وارث مصائب انبیاء. اس کا تذکرہ کچھ ہے، کچھ ہوا، کچھ ہوگا. بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو ادھورا پیدا کیا ہے. بدن تو اس کا سالم پیدا کیا، اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہاتھ پیر سالم دنیا میں آئے، لیکن اصل انسان بدن پر مشتمل تو نہیں ہے. بدن تو حیوان کا بھی ہے، بدن تو درختوں کا بھی ہے، بدن تو پہاڑوں کا بھی ہے. جسم تو بہت ساری اور مخلوق ہے اس کے پاس بھی ہے. انسان کی اصلیت اس کا جسم تو نہیں ہے. لہذا سالمیت اگر جسم کی ہو تو وہ انسان کی سالمیت پر دلیل نہیں ہے. اللہ نے منصوبتاً ایسا کیا ہے، ارادتاً ایسا کیا ہے کہ اس انسان کو ادھورا رکھا ہے. یہ جاہل پیدا ہوا ہے، توجہ ہے، اس کے پاس میرے عزیزوں وہ شرف نہیں ہے، وہ عزت، وہ غیرت. وہ مصیبتیں تو تب آئیں گی کہ جب یہ سارے کمالات ہوں. جتنی فضیلتیں جمع ہوں گی اتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. فضیلت علم بڑھے گی تو مصیبت بڑھے گی، اس میں عزت اور بڑھا دیں مصیبت بڑھ جائے گی، غیرت اور بڑھا دیں مصیبت بڑھ جائے گی، شجاعت اور بڑھا دیں مصیبت بڑھ جائے گی. مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں جب فضیلتیں بڑھ جائیں. اور یہ تمام تر مصائب کا مجموعہ یہ ذات، علم انبیاء کے وارث حسین ابن علی. اور سارے نبیوں کا علم ایک طرف اور پیغمبر اکرم کا علم ایک طرف. شاید بلکہ یقیناً تو کہا جائے کہ وہ برابر نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو یہاں سے آغاز کروں کہ سارے نبیوں کے پاس اللہ نے جو انہیں معجزے عطا کیے وہ عملی معجزے تھے. تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی. مگر انجیل، تورات اور زبور ان کا معجزہ کب ہے؟ حضرت داؤد کا معجزہ زبور نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ انجیل نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا معجزہ تورات نہیں ہے. ان کے معجزے تو علیحدہ علیحدہ رہے. حضرت موسیٰ کے پاس جو معجزہ تھا وہ عصائے موسیٰ، ید بیضا، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا. لکڑی کو پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، لکڑی کو پتھر پر مارتے تھے تو چشمہ نکل آتا تھا، دریا پر مارا تو رستہ بن گیا. حضرت موسیٰ کا معجزہ تو وہ عصائے حضرت موسیٰ تھا. حضرت عیسیٰ کا معجزہ انجیل نہیں ہے، وہ تو بیماروں کو شفا دینا حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. عزیزان گرامی، حضرت داؤد بھی زبور کو معجزے کے طور پر لے کر نہیں آئے. لوہے کو نرم بنانا حضرت داؤد کا معجزہ تھا. اپنے ہاتھ سے وہ لوہے کو شکلیں بدل دیتے تھے، تلوار بنا لیتے تھے ہاتھ سے، نیزہ بنا لیتے تھے ہاتھ سے، لوہے کو تبدیل کر دیتے تھے ایک شکل سے دوسری شکل میں. یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا. جتنے بھی نبیوں کے معجزے تھے وہ سب کے سب عملی معجزے تھے. توجہ چاہوں گا آپ کی سماعت کی. اور جو عملی معجزہ ہوتا ہے وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے. وہ وقت گزر جاتا ہے تو معجزہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے جن مریضوں کو شفا دی کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ کچھ وقت کے لیے ان کو شفا ملی اور اس کے بعد بہرحال تقاضۂ بشری کے تحت دنیا سے چلے گئے. حضرت داؤد نے جو لوہے سے کام کیے وہ کیا آج تک موجود ہے؟ نہیں، وہ ختم ہو گیا، وقتی ہے. لیکن ہمارے پیغمبر کا معجزہ عملی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر کے لیے یہ عمل جو تمام نبیوں نے انجام دیے روز مرہ کا مشغلہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو چلتا ہوا آ جاتا ہے. جی امیر مومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ سامنے درخت ہے اس سے کہیں کہ یہ حرکت کرے. بعض اوقات میں ان روایات کو غور کرتے ہوئے اس کا تجزیہ اور تحلیل کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ ان کا کرم تھا جو ناراض نہیں ہوتے تھے ان بچکانہ ذہن والوں پر. ورنہ عزیزان گرامی یہ تو ان کا روزمرہ کا مشغلہ, یہ تو ان کے نوکر کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. جی امیر مومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں حضرت نے اس کی فرمائش پر کہہ دیا, اور یہ بھی جملہ کہتا ہوا جاؤں, معجزہ طلب کرنا محب کا کام نہیں ہے. محب بغیر معجزے کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یاد اب وہ درخت چلتا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ درخت اپنی جگہ سے حرکت کر رہا تھا, اس کی شاخیں میرے شانوں پر آ رہی تھی. میں نبی کے برابر میں کھڑا تھا. امیر مومنین فرما رہے ہیں میں نبی کے برابر میں کھڑا تھا. درخت چلتا ہوا آیا پیغمبر کے قریب, اس کی شاخیں جھک کر نبی کو سلام کر رہی تھی, نبی کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی. لیکن جس نے جس نے پیغمبر اکرم سے معجزہ مانگا تھا کہ درخت چل کے آ جائے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیغمبر پر ایمان بھی لے کے آیا یا نہیں. اور پھر کنکریوں سے بات کرنا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج کو پلٹا دینا, یہ تو عزیزان گرامی روزمرہ کی بات. 1000 سے زیادہ معجزے تو اللہ مجلسی نے لکھے ہیں نبی مکرم کے. یہ جو سارے نبیوں کے پاس معجزے تھے وہ پیغمبر اس سے کہیں زیادہ معجزے دکھا چکے اپنی زندگی کے اندر. نبی کا معجزہ یہ عمل نہیں تھا, یہ خارق العادت کام, یہ غیر معمولی کام کرنا نبی کے معجزے نہیں تھے. اس لیے کہ عملی کام جو ہوا کرتا ہے یا عملی معجزہ جو ہوا کرتا ہے وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے, زمانے کا پابند ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کا معجزہ عملی نہیں ہے, علمی ہے, اور جسے قرآن کہا جاتا ہے. پیغمبر کا معجزہ علم ہے جو زمانے کا محتاج نہیں ہوتا, زمانے کو محتاج بنا دیتا ہے. کتنی مدت گزر گئی عزیزان گرامی اس معجزے کو جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے, لیکن آج تک تازہ ہے یا نہیں. میں تو کہتا ہوں 2 چیزیں, موٹی موٹی 2 چیزیں میں بچے اور جوان اپنے ذہن میں بٹھائیں. ہماری حقانیت یعنی اسلام کی حقانیت, مکتب اہل بیت کی حقانیت پر موٹی موٹی 2 باتیں, ایک عزاداری اور ایک قرآن. یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جتنا چاہیں گے اسے مٹانا اتنی اس کی آب و تاب میں اضافہ ہوتا ہے. جی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے مٹا سکیں گے. جس کے پیچھے ارادہ الہی کار فرما ہو, جس کی مدد میں دعائے زہرا کار فرما ہو, وہ چیز کبھی مٹنے والی نہیں ہے. بڑی کوششیں کی گئی, میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں جس ملک سے میرا تعلق ہے وہاں ایک اور اشرا بھی شروع کیا گیا, توجہ ہے, مگر اس کی آب و تاب میں کمی آ رہی ہے. نہیں, جب نیت صاف نہ ہو تو عمل مقصود تک نہیں پہنچتا. ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. جی اب سے 8-10 سال پہلے کچھ آب و تاب تھی, لیکن اب روزانہ ہر سال اس میں کمی آ رہی ہے. اس لیے کہ بھائی اس اشرے کے پیچھے تو اللہ کا ارادہ ہے, اس اشرے کے پیچھے تو دعائے زہرا شامل حال ہے. کوئی اشرا اس اشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اور ایک قرآن مجید. قرآن مجید کبھی مٹنے والا نہیں ہے. 1400 برس گزر گئے, اس سے زیادہ مدت گزر گئی. قرآن ایک چیلنج کیے ہوئے ہے, ایک دعویٰ کیے ہوئے ہے کہ اس جیسے 10 سورے لکھ کے لے آؤ. لپٹ جاتا اسلام, ختم ہو جاتی ساری باتیں. چلو 10 نہیں لا سکتے تو 3 لے آؤ. پھر رعایت دے دی 3 نہیں لا سکتے 1 لے آؤ. تم نہ 10 لا سکے, نہ 3 لا سکے, نہ 1 لا سکے. قرآن مجید کے جواب میں کوئی 1 سورہ بھی بنا نہیں سکے. عزیزان گرامی, یہ قرآن مجید کے مقابل 1 سورہ بھی نہیں بنا سکے. ہندوستان میں پچھلے سال کے عشرے میں جملہ کہہ چکا ہوں, تکرار کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں تکرار کر رہا ہوں, لہٰذا بتا کے تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو ذہن میں کہ وہ مجلس کا نقطہ پڑھ دیا. ایک مشکل ہے, یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں دونوں تہذیب برادران, جناب شجاعت صاحب اور تہذیب بھائی اور جناب اختر صاحب, جو شعراء کرام اور منظوم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں, ان میں اور ہم میں ایک موٹا سا فرق ہے. اور
اور وہ یہ کہ اگر ہم مجلس کو تکرار کریں تو ہوتا ہے کہ صاحب وہی مجلس پڑھ دی دوبارہ، اور ان سے بار بار کہا جاتا ہے وہی پڑھ کے سنائیے۔ اور اہل بیت نے بھی شاید شاعروں کو جو نعمتیں دی ہیں، جو سکے دیے ہیں، جو دولت دی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شعر کی عمر زیادہ ہوتی ہے، نثر کی عمر کم ہوتی ہے۔ ایک سلوات اور پڑھ لیں، محمد والے محمد۔ جی قرآن مجید اتنی مدت سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کے برابر لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، 10 سورے لے آؤ، 3 سورے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ ہندوستان کے ایک پروفیسر جو ادبیات کے، عربی ادب کے پروفیسر ہیں، پروفیسر گنگوی، نہج البلاغہ کے بارے میں جب انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور ان کے ایک شاگرد نے اسے کہا کہ استاد آپ ہندو بھی ہیں اور نہج البلاغہ پر غور بھی کر رہے ہیں، اور اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کے مقابل ایک سورہ لے آتے تو قرآن ختم ہو جاتا، اسلام کی بساط لپٹ جاتی، تو آپ پوری دنیا کے عربی ادیبوں کو جمع کر لیجئے اور قرآن مجید کے مقابل 114 سوروں میں سے ایک سورہ جیسا بنا لیجئے۔ تو کہنے لگے خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا جواب کیا لائے؟ بہت پرانا دعویٰ ہے قرآن مجید کا، اور نبی کا معجزہ ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، آج تک باقی ہے، اور مسلسل اس کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اس کا دسترخوان وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب معلم اول دنیا چھوڑ کر جائے گا تو بغیر وارث کے نہیں چھوڑے گا، لہذا معلم دوم کا تعارف ہو رہا ہے غدیر میں۔ ارسطو معلم اول نہیں ہے، فارابی معلم اول نہیں ہے، معلم اول نبی ہے، معلم دوم علی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور یہ معلم دوم ہی کا تعارف ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم علیحدہ چیز ہے، حکمت علیحدہ چیز ہے، کسی اور موقع پہ صحیح۔ علم و حکمت دونوں ایک چیز نہیں ہے، اگر ایک چیز ہوتی تو پیغمبر جو تعلیم دینے آئے ہیں وہ تعلیم کتاب بھی دینے آئے ہیں، تعلیم حکمت بھی دینے آئے ہیں۔ حکمت اور علم میں فرق ہے، اس کو موٹی سی بات میرے بچے سمجھ لیں گے عزیزان گرامی، علم بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، حکمت نہیں رکھتے، بلکہ اگر یہ کہہ دوں بہت سارے عالموں کے پاس حکمت نہ ہونے کی وجہ سے فساد ہے، اگر ان کے پاس حکمت ہوتی تو شاید فساد نہ پھیلتا۔ اور نبی مکرم صرف علم دینے نہیں آئے، حکمت بھی دینے آئے، اور نبی مکرم نے پہلے ہی دونوں حدیثوں میں واضح فرما دیا میں شہر حکمت بھی ہوں، شہر علم بھی ہوں، علی شہر علم کا دروازہ بھی ہے اور علی شہر حکمت کا دروازہ بھی ہے۔ علم بغیر حکمت کے فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اور عزیزو، یہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، یہ جو شہر علم ہے، شہر کی تعریف ہے، شہر اسے کہتے ہیں کہ جس میں ضرورت کی تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، ورنہ دیہات کہلائے گا، قریہ کہلائے گا، قصبہ کہلائے گا، جی شہر نہیں کہلا سکتا جس کے اندر تمام ضرورت کی چیزیں نہ پائی جاتی ہیں۔ اب جتنے بھی علوم تصور میں آ سکتے ہیں وہ سب پیغمبر کے دروازے پر ہیں، وہ سب پیغمبر اکرم کے پاس ہیں۔ میں شہر علم ہوں۔ اب یہ کہنا کہ صاحب پیغمبر کے پاس تو علم غیب نہیں تھا، پیغمبر تو مستقبل کی بات نہیں جانتے تھے، پیغمبر تو معاذ اللہ 40 برس تک نہیں جانتے تھے کہ وہ پیغمبر بھی ہیں یا نہیں، معاذ اللہ۔ میں ان کے لیے ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں۔ فرض کیجئے کوئی صاحب یہ بولے کہ صاحب لاہور میں تو مچھلی بھی نہیں ملتی، اور کوئی لاہوری بیٹھا ہو وہ بڑھ کے کہے کہ صاحب مجھے آپ زیادہ بات مت بتائیے، اتنا بتا دیجئے آپ نے لاہور دیکھا ہے، اور وہ یہ بولے کہ نہیں صاحب لاہور تو میں نے نہیں دیکھا، تو کیا جواب آئے گا؟ جواب یہی آئے گا نا کہ آپ نے لاہور دیکھا نہیں اور لاہور کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، تم نے شہر علم کو دیکھا کتنا ہے جو فیصلہ کر رہے ہو کہ علم نہیں تھا؟ تو
تم شہر علم کے دروازے پر آ جاؤ تو معلوم ہو جائے گا کہ شہر میں کیا کچھ پایا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی ضروری نہیں ہوتا شہر میں جانا بھی ضروری قرار پائے، بلکہ بعض دفعہ تو دروازے سے ہی بھیک مل جایا کرتی ہے. کتنی چیزیں جو دروازے پر مل جائیں گی. میرے مولا علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. مجھ سے پوچھو پوچھو. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے وہی ترجمہ کرتا ہوں جو سب کرتے ہیں، پھر ایک دوسرا رخ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ ترجمہ جو سب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں، تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. نہیں عزیزان گرامی، علی کہاں گئے؟ یہ پہلو بھی ہے مگر دوسرا پہلو بھی تو محسوس کریں. علی گئے کہاں ہیں؟ علی تو ہمارے درمیان موجود ہیں. فرما رہے اس سے پہلے کہ تم مٹ جاؤ مجھ سے پوچھ لو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جی اگر تم نے مجھ سے نہیں پوچھا تو تم مٹ جاؤ گے. تم اپنی حیثیتوں کو بحال کرو مجھ سے پوچھ کر، تم اپنی زندگیوں کو دوام بخشو مجھ سے پوچھ کے. اس سے پہلے کہ تم مٹ جاؤ، تم مر جاؤ، تم فاقد ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، مجھ سے پوچھ لو. اور میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. علی بن ابی طالب اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ علی کے اوپر ظلم تھا، علی پر زیادتی تھی کہ پوچھنے والے نہیں تھے، علی سے سوال کرنے والے نہیں تھے. اور سوال کرنے والا بھی تھا تو ایسی باتیں جی کہ بتائیے انڈے کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون سے جانور دیتے ہیں، یہ سوال ہو رہا ہے. علی بن ابی طالب اپنے علم کا اظہار کنویں میں کرتے ہیں. کہاں لے جائیں اس سینے کے اندر پوشیدہ سمندر کو؟ کبھی سلمان کو دے دیتے ہیں تو سلمان کا سینہ پھٹنے لگتا ہے. حضرت فرمایا ابھی تو میں نے 73 حروف میں سے ایک حرف کا علم دیا ہے تمہیں. کہتے ہیں یا علی بس اس سے زیادہ میرے سینے کو برداشت نہیں ہے کہ میں ان معرفت کے دریچوں کو اپنے اندر سما سکوں. اور جو اتنا حاصل کر لے وہ ایمان کے 10ویں درجے پر آ جاتا ہے. سب سے بڑی کلاس ہے سلمان کی، سب سے بڑا معیار ہے سلمان فارسی کا. اور وہ علی بن ابی طالب کے سامنے ایک معمولی سے تلمیذ اور شاگرد ہیں. وہ علی اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی تمام علوم کے وارث میرے مولا کائنات کی ذات نبی مکرم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے جامع ترین مختصر ترین جملے عطا کیے ہیں. میں ایک جملہ بولتا ہوں اس میں سمندر علم پوشیدہ ہوتا ہے. اور امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھ لیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے تو فوراً پیشانی پر بل آ گیا. فرمایا خبردار آئندہ سوچنا بھی نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں، جب علی پیغمبر کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو کس میں دم ہے جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتا ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت نے فرمایا خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ میرا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے. ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ پیغمبر اکرم کا لعاب دہن ہے. مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، بغیر تحلیل کے دانا منتقل کر دیتا ہے، بغیر ہضم کیے ہوئے دانے کو منتقل کر دیتا ہے. وہاں سے لے کر آتا ہے یہاں منتقل کر دیتا ہے. اللہ سے لیتا ہے اور علی کو عطا کرتا ہے. مجھے پیغمبر اکرم نے اس انداز سے علم عطا کیا. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کا علم کتنی معلومات. حضرت ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت تک کے سارے مسائل بیان کر کے جا رہا ہوں. کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد بشر کو مشکل پیش نہیں آئے گی. میں سب کچھ دے کے جا رہا ہوں. بڑا ذخیرہ ہے پیغمبر اکرم کی حدیث کے اندر. حدیث فہمی، حدیث سے شوق، حدیث سے محبت، یہ ایک نبی کے چاہنے والے کی علامت ہے. میں ایک تاریخ کے واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. 80 سال تک حدیث پر پابندی نہیں تھی، علم پر پابندی تھی. وہ جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں
وہ ذرا اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں جا کے. پیغمبر اکرم کے عطا کردہ علوم پر پابندی تھی، لیکن یہ اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کی نیتیں صاف نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر نے ہر کچھ اقوال کے بعد یہ علی کا ذکر کیا ہے، یہ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. اگر ائمہ کی احادیث اور ائمہ کی خاص طور پر دعائیں، جی بعض ممالک میں جو اہل بیت کو نہیں مانتے، یعنی میں یہ جملہ روا روی میں نہیں کہہ کے گیا کہ نہیں مانتے، زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، وہ ائمہ کی دعاؤں کو عزیزان گرامی عام کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ دعا کس کی ہے. نہ بتائیں، اس لیے کہ دعاؤں میں جو علم عطا کیا گیا ہے، علم کے ساتھ ہر چند سطروں کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیج کے بتا دیا کہ کس قبیلے کی دعا ہے. صحیفہ سجادیہ کی 60 سے زیادہ جو دعائیں ہیں، ان ساری دعاؤں میں آپ دیکھ لیجئے ہر چند سطروں کے بعد اہل بیت پہ درود. یہ شاید امام سجاد نے اس وجہ سے کیا تاکہ یہ کھونے نہ پائے، یہ اغوا نہ ہو جائے، اس پر ڈکیتیاں نہ پڑ جائیں، کوئی دوسرا نہ بول دے کہ یہ تو فلاں کی دعا ہے. نہیں، فلاں کی دعا ہے یا بار بار درود بھیج کر، اور درود بھی وہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ درود ابراہیمی بھی اہل بیت کا دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو جامع ترین جملہ درود کی صورت میں دیا وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ امام سجاد کی زبان پر آیا ہے، یہ امام امیر المومنین کی زبان پر یہی درود آیا ہے. وہ درود بھی درست ہے، وہ بھی ائمہ کی زبان پر آیا، لیکن بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ صاحب وہ درود پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی درود ائمہ نے اپنی زبان پہ جاری کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ابھی آپ نے پڑھا. جی لہذا علوم نبی مکرم کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور 80 سال تک حدیث پر پابندی رہی. اب یہ حدیث پر پابندی ہے، جو وارث نبی ہے وہ میراث کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو پھر وارث کیسا اگر ضائع ہو جائے؟ تو وارث تو نہیں کہلائے گا اگر میراث ہاتھ سے چلی جائے. نبی کی میراث علم پیغمبر، اس پر پابندی لگا دی گئی. کوڑے مارے جا رہے ہیں انہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جب حدیث بیان کرنے والوں کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے، تو اب ایک نیا ڈھنگ اپنایا جائے گا. میراث کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم طریقے بدل لیں گے. ہاجرہ علیہ السلام نے صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح کیے وہ ایک جیسے انداز سے نہیں کیے. جو حج کرنے جاتے ہیں وہاں آج لائٹیں لگا دی ہیں ہرے رنگ کی کہ یہاں تیز چلنا ہے اور یہاں آہستہ چلنا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش ایک طرح نہیں ہونی چاہیے، کوششوں کے ڈھنگ بدلنے چاہیے، طریقے بدلنے چاہیے. اور یہاں اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ جب حالات تبدیل ہوتے تھے تو حالات کا رونا نہیں روتے تھے، بلکہ حالات کا رخ بدل دیا کرتے تھے. اب حدیث پر پابندی ہے. تمام ائمہ میں سب سے زیادہ کنیزیں اور سب سے زیادہ غلام امام سجاد کے ہیں. کیوں؟ اس کا سبب یہی ہے، حدیث بیان نہیں ہو سکتی، مسجد میں بیان نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ یہ کنیزوں اور غلاموں کے نام پر مدرسہ کھول رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کنیز اور غلام اس لیے رکھے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خدمت کروانی ہے. نہیں، یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. یہاں خریدے جاتے ہیں غلام اور کنیز. 30 سے زیادہ کنیزیں ایک وقت میں امام کے گھر میں رہی ہیں، 70 سے زیادہ غلام امام کے گھر میں رہے. اتنا بڑا قبیلہ امام پال رہے ہیں. آج ہمارے کسی مدرسے کے اندر اگر 50 طالب علم ہوتے ہیں تو اس عالم سے پوچھا جائے چلا کیسے رہے اس مدرسے. 100 سے زیادہ 70 سے زیادہ افراد جو کنیزوں اور غلاموں کی صورت میں امام کے گھر میں ہیں اور انہیں سبق سکھا رہے ہیں، انہیں حدیثیں سنا رہے ہیں. اور جب فاضل بنا دیا، فاضلہ بنا دیا، جب انہیں عالمہ بنا دیا تو بہانے بہانے پر آزاد کر دیا. ایک درود بھیجے امام کی عظمت پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کنیز غذا اٹھا کر لا رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ غذا گر گئی، امام پر آ گئی. وہ جلتی ہوئی غذا امام کے اوپر آ کر گری. ہاتھ پیر پھول گئے کہ امام اب شاید کوڑے ماریں گے، سزا دیں گے. امام نے اس پھیکے چہرے کو دیکھا جی اور فرمایا کہ اس وقت میں قرآن کی کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟
جب کسی کو غصہ آ رہا ہو تو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے نا، تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے کہا آپ نے ہمیں سکھایا والکاظمین الغیظ، اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، اس کے بعد کیا پڑھو گی؟ اللہ اکبر، والعافین عن الناس، مولا اس کے بعد پڑھا جائے گا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، کہ ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس کے بعد کیا پڑھو گی؟ کنیز کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب تربیت دے لی، جب سبق پڑھا دیا، جب مہذب بنا دیا، جب مؤدب بنا دیا، تو بات کے اوپر آزاد کر دیا۔ ماہ رمضان کے خاتمے پر امام کنیزوں اور غلاموں کو کھڑا کرتے تھے صف میں، ہر ایک کا رجسٹر امام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر ایک کا دفتر امام کے ہاتھ۔ فلاں تم نے فلاں تاریخ کو یہ غلطی کی تھی، فلاں تم نے فلاں تاریخ کو یہ غلطی کی تھی۔ اب ایک مرتبہ غلام اور کنیز دیکھ رہے ہیں کہ امام اب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ بتاؤ پیغمبر سب سے زیادہ دوست کسے رکھتے ہیں؟ کہ پیغمبر سب سے زیادہ اسے دوست رکھتے ہیں جو رحیم ہو۔ اللہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ پیار اس سے کرتا ہے جو معاف کرنے والا ہو، جو درگزر کرنے والا ہو۔ تو فرماتے ہیں تم نے غلطیاں کی ہیں، اور پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ماہ رمضان کے پر سارے مومنین کی کیا توقع ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ماہ رمضان کے اختتام پر مومنین کی، موحدین کی، عابدین کی، شاکرین کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہ جب ماہ رمضان میں ایک مولا سے ہم سب کو ایک توقع ہے، تو تمہیں بھی اپنے مولا سے کوئی توقع ہے؟ کہاں، ہمیں بھی اپنے مولا سے توقع ہے کہ مولا معاف کر دے گا۔ فرمایا جب ہم سب اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ پیغمبر کی احادیث اس انداز سے عام کی جا رہی ہیں۔ علوم اہل بیت کے وارث امام سجاد، امام سجاد کی ایک کتاب، امام کی 4 کتابیں نقل ہوئی ہیں اور پہنچی ہیں ہم تک۔ ایک رسالہ حقوق، 50 حقوق بیان کیے امام نے، 50 مختلف لوگوں کے، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بدن کے اندر آنکھ کا حق، ہاتھ کا حق، زبان کا حق، معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے حقوق، 50 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں حضرت نے ارشادات فرمائے، وہ سب حدیثیں ہیں پیغمبر کی۔ دوسری کتاب امام کی کتاب علی بن ابی طالب، جو ہاتھ نہیں لگی ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی، حضرت نے فرمایا میرے بابا کی ایک کتاب میرے پاس ہے، جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ستائش کے بعد پیغمبر کی سنتوں کو بیان کیا ہے، زہد دنیا کو تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں، اور حضرت نے اس کے محتویات کو، اس کے اندر موجود مضامین کو امام باقر نے ارشاد فرمایا۔ مگر بعد میں وہ کتاب مفقود ہو گئی، بہت ساری کتابیں مفقود ہوئی ہیں، بہت سارے آثار مفقود ہوئے، ان میں سے اس کتاب، لیکن کیونکہ روایت موجود ہے اس وجہ سے یہ یقین ہے کہ امام کی ایک کتاب تھی باقاعدہ۔ ادھر حدیث پر پابندی ہے، یہ کتاب لکھ رہے ہیں، حدیث پر پابندی ہے، لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی جاتی ہے، تو دعاؤں کے ذریعے حدیثوں کا نشر کیا جا رہا ہے۔ والدین سے متعلق جو پیغمبر کی احادیث تھی، ایک دعا کی صورت میں اسے ڈال دیا، والدین کی عظمت پہ دعا۔ ایک جملہ اس کے حوالے سے دن میں بھی میں نے کہا، لیکن اس دعا کے حوالے سے بھی کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ عزیزان گرامی، امام اس دعا کے اندر جو والدین کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کی خدمت کروں اور ان کے احسانات کا بدلہ ادا کروں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ احسانات کا بدلہ ادا کروں تو سوچتا ہوں میں بدلہ کیسے دے سکتا ہوں، جبکہ مجھے تو ان کے احسانات کی گنتی کا علم نہیں ہے، میں ان کے احسانات کا بدلہ کہاں سے دوں؟ فرماتے ہیں ان کا خود کو تنگی میں رکھنا اور مجھے آسائش میں وسعت میں تبدیل کر دینا یاد آتا ہے، ان کا خود کو بھوکا رکھنا اور ہمیں سیر ہو کر کھانا کھلا دینا یاد آتا ہے۔ یا اللہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنی محبتیں کی، سوائے اس بات کے کہ تیری بارگاہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ ان پر ایسے رحم کر
جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن یا اللہ جب میں ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں، اب تشبیہ دیکھیے امام کی، فرماتے ہیں جب میں ان کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے، ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے جیسی مخمور اور خواب زدہ آنکھوں کو لطف آ رہا ہوتا ہے۔ جن آنکھوں میں خواب بھرا ہوا ہو، یعنی نیند بھری ہوئی ہو، امام فرماتے ہیں جن آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہو، ان آنکھوں کو موندنے سے، بند کرنے سے جو لطف آتا ہے، مجھے والدین کی خدمت کرنے سے ایسا مزہ ملتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولا کی عظمت پر۔ دعاؤں کے ذریعے سے امام نبی کی احادیث کو عام کر رہے ہیں، اور اس انداز سے احادیث عام ہوتی جا رہی ہیں۔ رسالہ حقوق، صحیفہ سجادیہ، کتاب علی بن ابی طالب، چوتھی کتاب جو امام کی ہمارے پاس ہے وہ ہے دیوان علی بن الحسین، اشعار کا مجموعہ۔ اگرچہ وہ مصر، ایران، لبنان کے بعض کتاب خانوں میں خطی موجود ہے، لیکن اگرچہ نہ شہر بہت چھوٹا سا ہے شکارپور، پاکستان کا شکارپور جی، لیکن عزیزان گرامی اس وہاں کی ایک قدیمی لائبریری میں وہ نسخہ ملا ہے، امام کا دیوان، امام زین العابدین کا دیوان، جسے اسی خط میں، کوفی رسم الخط ہے، اسی خط کے اندر پچھلے دنوں کراچی کے اندر اس کی تقریب رونمائی ہوئی ایک بڑے پیمانے پر، جس میں سیاسی شخصیات کو بھی بلایا گیا اور غیر دینی شکل رکھنے والے لوگوں کو بھی بلایا گیا، اور اس کا 4 زبانوں میں زندہ موجود 4 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ، اور اس کا اردو میں منظوم ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر۔ امام کا دیوان، اس میں حضرت نے سمندر معرفت کو عام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت اس انداز سے اپنی امامت کو لے کے چل رہے ہیں، وراثت پیغمبر کو لے کے چل رہے ہیں۔ انسان کا ادھورا پن دور کرتی ہے جو چیز، اسے فضیلت کہا جاتا ہے۔ فضائل ادھورے پن کو دور کرنے کا نام ہے، اور جہالت ایک ادھورا پن ہے۔ اس ادھورے پن کو جو چیز دور کرے گی وہ ہے علم، اور علم ایک فضیلت ہے۔ فضائل سے ادھورا پن دور ہوتا ہے، اور جہالت دور ہوتی ہے علم سے۔ اور عزیزان گرامی، ہر چیز کی ایک خاصیت ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاصیت پھلوں کی بھی ہے، غذاؤں کی بھی ہے۔ بعض غذائیں تو کھانے کے بعد معلوم ہوتی ہیں کہ ان کی خاصیت کیا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، مگر بڑے عرصے اچھی پیکنگیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں شاید جتنی قیمت اس چیز کی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ قیمت پیکنگ کی ہو جاتی ہے جی۔ اس طرح سے اسے سجایا جاتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ خالص چیز کھا رہا ہے، جبکہ شاید زہر کھا رہا ہو، پریشانیاں مول لے رہا ہو۔ وہی چیز کہیں اور سے فلاں اتنی رقم میں مل جائے گی، اچھی پیکنگ کر کے ایک مرتبہ اس کو بہت زیادہ مہنگا بنا دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، صرف گھی کے ڈبوں کی پیکنگ نہیں ہے، صرف کپڑوں کی پیکنگ نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی بھی پیکنگ ہے۔ وہ اس انداز سے بند سنور کر آتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا کوئی آدمی آ گیا۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علیہ۔ اور خبردار، صاحبان معرفت پیکنگ کے دھوکے میں نہیں آتے، جب تک اس کی خاصیت کو آزما نہ لیں اس وقت تک دھوکہ نہیں کھاتے۔ میں ایک جملہ اپنے محترم سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جس لباس میں بیٹھا ہوں یہ بھی کبھی کبھی پیکنگ ہو جاتی ہے، لہذا پیکنگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کی خاصیت ہے، جب تک خاصیت نہیں تولی جائے۔ بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم موحد ہیں، معاف کیجیے گا اچھی بات ہے، لیکن ان کے بدن سے بھی آثار ظاہر ہوتے ہو کہ بڑے عبادت گزار ہیں، ان کے چہرے سے بھی آثار دکھائی دے رہے ہوتے ہیں بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ان آثار سے دھوکہ نہیں کھانا جب تک کہ خاصیت معلوم نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے موحد ہیں، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے عبادت کی خاصیت بیان کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر کے دکھائے گا میں اسے اپنا بندہ مانوں گا
اسے تقوی پروردگار کا اہل مانوں گا. اب اللہ تو بڑا اچھا یاد ہے انہیں، لیکن جنہوں نے اللہ بتایا ہے ان سے محبت نہیں ہے، جنہوں نے اللہ تک پہنچایا ہے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے ان ہستیوں کی کہ جو شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے. اسی طرح عزیزان گرامی یہ جو ظاہر ہے اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ ظاہرداری بعض اوقات ایک نام بھی پاتی ہے جسے سیاست کہا جائے، لہذا ہوشیار آدمی وہ نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ سبھی کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، اور اللہ اور بڑی گاڑیاں عطا کرے، اور اللہ رزق میں عزت میں اضافہ کرے، لیکن کبھی بھی کسی بڑی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی کو دیکھ کر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور کسی پیدل چلتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معیار کب ہے. کبھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور کبھی پھٹے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر کسی سے الجھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ معیار کب ہے. انسانیت کا معیار ڈھونڈنا ہوگا، انسانیت کی خاصیت ڈھونڈنی ہوگی. علم کی بھی خاصیت ہے، ہر چیز کی خاصیت ہے، علم کی بھی خاصیت ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ علم ہے یا نہیں؟ معلومات اور ہے، علم اور ہے. معلومات کا ذخیرہ تو کمپیوٹر کے پاس بھی بہت اچھا ہے، احترام کیا جائے، سر بٹھائے پر رکھا جائے، اسے چوما جائے اسے، اس لیے کہ معلومات بہت ہے اس کے پاس. نہیں عزیزان گرامی، معلومات تو معیار نہیں ہے. نبی مکرم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، حضرت فرمایا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کہنے لگے علامہ بیٹھے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ علامہ بیٹھے. علامہ روایت ہے، حدیث ہے. حضرت سے کہا گیا یہاں علامہ بیٹھے ہیں. حضرت فرمایا ہم بھی دیکھیں علامہ کون ہے. پیغمبر نے جا کے دیکھا تو ایک شخص تھا جسے پورے دیوان کے دیوان یاد تھے، شجرے یاد تھے، حسب و نسب یاد تھے، قبیلوں کے احوال یاد تھے. کہ بڑی معلومات ہیں ان کے پاس، پورے شجرے. ایک نام لیجئے یہ 70 بزرگوں کے نام بتا دیں گے کہ ان کے دادا کون تھے اور ان کے پردادا کون تھے. بڑے بڑے شاعروں کے دیوان پورے کے پورے یاد ہیں. حضرت فرمایا یہ علامہ نہیں ہے، وہ علم جو علم نافع نہ ہو وہ علم نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جس کے پاس وہ علم ہو جو اس کی آخرت کو سنوارے وہ عالم ہے. یہ تو معلومات کا ذخیرہ ہے، یہ نہ اس کے دنیا کے لیے فائدہ مند ہے نہ اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے. جو اس طرح کا علم لے کر آئے اور اس کو پیش کرے کہ جو اس کی آخرت کو سنوار دے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ عالم ہے. علم کی کیا خاصیت ہے؟ علم کی 2 خاصیتیں. پھر ذرا اپنے بچوں کو واضح کرنے کے لیے، بھائی رات میں سیب کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، صبح کھائیں گے تو یہ فائدہ پہنچے گا. یہ خاصیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے نا. علم کی کیا خاصیت؟ علم کی 2 خاصیتیں. علم کی ایک خاصیت ہے خشیت الہی، عالم ہے مگر خوف خدا نہ ہو. خاصیت نہیں ہے، اس کا مطلب علم نہیں ہے. اور دوسرا جو علم کی خاصیت ہے وہ ہے ترحم، رحم، دل کا نرم ہونا. سخت دل کے لوگ عالم نہیں ہو سکتے. عالم کے لیے ضروری ہے، پڑھے لکھے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل نرم ہو. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی دل نرم ہوتا چلا جائے گا. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی خشیت الہی بڑھتی چلی جائے گی. بارگاہ الہی میں یا حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں یا اللہ مجھے کلیم کیوں بنایا ہے؟ کیا مجھ میں دیکھا تو نے مجھے کلیم بنا دیا؟ پروردگار عالم نے کہا ہے موسیٰ تمہیں یاد ہے کہ تم شعیب کی بکریاں چرا رہے تھے اور ان بکریوں میں سے ایک جانور گلے سے نکل کر علیحدہ علیحدہ دوڑنے لگا تو تم اس کے پیچھے دوڑے. اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے. تم اس کے پیچھے دوڑتے رہے. جب تم نے اسے پکڑ لیا تو ہم نے دیکھا کہ تمہارا دل کیا کس کیفیت میں ہے. غصہ طاری ہے یا رحم طاری ہے. تو تم نے اسے پیار کرنا شروع کیا، اسے گود میں اٹھا لیا اور اسے گود میں اٹھا کے گلے تک لے آئے اور رستے بھر یہ سمجھاتے رہے کہ تجھے نہیں معلوم علیحدہ رہنے میں کیا نقصان ہے اور مل کے رہنے میں کیا فائدہ ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علیحدہ رہے گا تو تجھے بھیڑیا کھا جائے گا، تیرا دشمن تجھ میں غالب آ جائے گا. مل کر رہے گا تو دشمن تیری طرف دیکھنے بھی نہیں پائے گا. اور تم نے محبت کا اظہار کیا،
رحم کا سلوک کیا، ہمیں وہ ادا اچھی لگی، ہم نے تمہیں کلیم خدا بنا دیا۔ عزیزان گرامی، علم کی خاصیت ہے خشیت الہی، خوف پروردگار اور ترحم، اور یہ کیفیت امام سجاد میں انتہا کی ہے۔ خشیت الہی ایسی کہ زین العابدین، سید الساجدین، اور ترحم ایسا جس کی میں نے چند مثالیں دیں، اور ایک مثال اور لے لیجئے۔ جب واقعہ حرہ پیش آنے لگا، مدینہ منورہ کو جلایا جانے لگا، میں ایک جملہ ایک اور کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ اگر اس لعین ابن لعین کا یہ جرم کربلا کا واقعہ آخری ہوتا تو شاید بہت سارے دفاع میں باتیں ہو جاتی، توبہ کر لی ہوگی، جی معافی مانگ لی ہوگی، اللہ کا ان کا معاملہ ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ لیکن یہ جو کربلا کا جرم ہے نا، ان الدائی ابن الدائی، امام حسین نے کہا ہے لعین ابن لعین، اس بد کردار ابن بد کردار نے مجھے دو رستوں پہ کھڑا کر دیا، بین السلۃ والذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ یہ واقعہ کربلا اگر چوتھا واقعہ ہوتا، یعنی اس نے جو جرم کیے ہیں، 4 بڑے جرم کیے، ان میں اگر چوتھا واقعہ ہوتا تو شاید بڑی دفاع میں باتیں ہوتی، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے۔ معافی مانگ لی تھی، پشیمان ہو گئے تھے، اچھے ہو گئے تھے، جی پلٹ گئے تھے، تو پھر یہ مدینے کو کیوں جلا رہے ہیں؟ یہ مکے پر کیوں آگ برسائی جا رہی ہے؟ یہ حرام اور حلال کی تمیزیں شریعت کی کیوں مٹائی جا رہی ہیں؟ لیکن وہ سب سے پہلا واقعہ ہے جو امام حسین کی شہادت، اس کے جرموں میں پہلا جرم ہے۔ سن 61 ہجری کے سن 60 ہجری میں یہ حاکم ہوا ہے، اور سن 60 ہجری کے جی رجب کے مہینے میں، تو ایسا ہی ہے نا، رجب کے مہینے میں یہ حاکم ہوا ہے، امام سے بیعت کا سوال ہوا، امام نے مدینے کو چھوڑ دیا، اور سن 61 ہجری یعنی تقریباً 6 مہینے کے بعد اس کی حکومت کا سب سے پہلا جرم ہے جسے شہادت امام حسین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدینے کو آگ لگائی گئی ہے، مدینے کے اندر نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، ہزاروں کی تعداد میں جی وہ جرم کیا گیا ہے جو شریعت میں بد کرداری کہلاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، حتیٰ میں نام لینا اس میں کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ بعض شخصیات بہت واضح ہیں، مروان محفوظ نہیں تھا مدینے میں، یہ تو انہی کا بندہ ہے نا، انہی کا آدمی ہے، وہ محفوظ نہیں تھا مدینے میں، تو اس کی گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہماری اگر عزتیں بچانا چاہتے ہو تو زین العابدین کے گھر چھوڑ دو۔ تو کہا میں کس منہ سے ان کے گھر جاؤں؟ تو ایک کنیز نے بڑھ کر کہا کہ تم نے انہیں پہچانا نہیں ہے، ترحم علم کی خاصیت، تم نے نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے۔ 30 عورتیں ہیں مروان کے گھر میں جو امام زین العابدین کے گھر چھوڑ رہا ہے۔ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیں معلوم ہے، لے آؤ اپنے گھر کی عورتوں کو، کسی کی مجال نہیں ہوگی، سارے گھر غیر محفوظ رہیں گے الا بیت زین العابدین۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے گھر کی طرف کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 30 عورتوں کو لے کر آیا۔ بظاہر 1 مہینے تک وہاں کے حالات خراب رہے، 1 مہینے کے بعد جب وہ ان عورتوں کو یہ لینے واپس آیا تو ان خواتین نے مروان سے کہا تھا کہ جتنا احترام ہمیں زین العابدین کے ملا اتنا اپنے گھر میں ہمیں نہیں ملتا۔ ترحم۔ مصائب پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، کہاں ہیں دوست، ذرا بلند ہو، مومنین سے کچھ امداد جمع کر لیں، مجبوری ہے آپ کی بھی میری بھی، اور اس ادارے کو نہیں چلایا جا سکتا جب تک کہ یہ آپ کا تعاون نہ ہو۔ کل میں نے گزارش کی تھی دیکھیں اس رسم کو بھی بدل دیجئے، ہم تو چلے جائیں گے، نہیں معلوم کہ کیا معاملات ہوں، لیکن آپ حضرات اس رسم کو بدلیے اور وہ کہ خود سے بڑھ کر تعاون کیجئے، ایسے مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اور مجھ جیسے خطیبوں کو بھی کچھ سوال کرنے کی زحمت یا یہ کہیے کہ یہ اچھا بھی نہیں لگتا، اور کوئی تعریف اس ممبر سے بیٹھ کے نہیں کر رہا،
میرا وہ بزرگوں نے نام یہ رکھ دیا، اس کی بڑی مجبوریاں ہیں، میرے مزاج میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن کیا کریں کہ ادارہ چلانا ہے، اس مسجد کو بنانا ہے، اس امام بارگاہ کو بنانا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی تعاون کیا کریں تاکہ یہ اس انداز سے ضرورت ہی پیش نہ آئے. جی آپ سے اتنے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. یہ تنویر زوی صاحب کے مرحومین ہیں: سید نثار احمد، سیدہ محمدی بیگم، سید علی احمد، سید محمد متقی، سیدہ شہر بانو، سیدہ کنیز فاطمہ، ڈاکٹر ممتاز حیدر، سیدہ صالحہ بیگم، سید ارباب بانو، سیدہ قیصر بانو، سید افتخار حسین، سید اظہر حیدر، سید علی حسنین، سید زیغم حسنین، سید محمد حیدر، سید زیغم حسین، دیگر مرحومین تنویر زیدی فیملی اور عباس دھارسی صاحب کی فیملی کے مرحومین: حیدر علی، شیر علی دھارسی، صغرا بنت حسن علی، شیراز عباس علی، مریم حاجی، مرحومین اور حاجی جعفر علی فیملی، ساگر والا فیملی، کرم علی فیملی اور دیگر مومنات کے سال صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. مشکل ہو گئی اس کو صحیح کیجیے. ترحم یہ علم کی خاصیت میں سے خاصیت ہے. جس نے امام کو شہید کیا ہے، ولید اور حشام، جی حشام نے امام کو شہید کیا ہے نا. یہ اپنی اس حکومت سے پہلے گورنر رہا مدینے کا، اور اس کے بعد اسے معزول کر دیا گیا، تو مدینہ منورہ میں اسے اسیر بنا کے لایا گیا، اسی شہر میں جس شہر میں یہ گورنر تھا. پھر بعد میں گورنر ہوگا جب امام کو شہید کرے گا، یعنی اس واقعے کے 10 سال کے بعد دوبارہ دور بدلے گا اور یہ اسی شہر کا دوبارہ گورنر بنے گا اور امام کو شہید کرے گا. لیکن اس واقعے سے پہلے بھی جب اسے اسیر کر کے مدینے میں لایا گیا اور شہر میں ڈھول بجایا جا رہا تھا کہ حشام کو لایا جا رہا ہے اسیر بنا کر، تو امام نے تمام علویوں کو، بنی ہاشم کو جمع کیا اور فرمایا خبردار اس کا تماشا دیکھنے نہیں جانا، خبردار کوئی ایک علوی، کوئی ایک ہمارا چاہنے والا اس بازار میں دکھائی نہ دے کہ جہاں سے اسے رسیوں میں جکڑ کر لے کے جا رہے ہوگے. جب اسے زندان میں ڈال دیا تو امام نے حشام کو کچھ رقم بھیجی اور ایک خط بھیجا. حضرت فرمایا ہمیں معلوم ہے اس وقت میں تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لہذا یہ رقم ہماری طرف سے رکھ لو، اور ہمارے لیے کوئی کام ہو تو ہمیں ضرور بتانا. اللہ اکبر، یہی شہید کرے گا امام کو. علم کی ایک خاصیت ترحم، علم کی ایک خاصیت خشیت پروردگار. کبھی غور فرمایا سارے امام سید الساجدین تھے، یہ امام کا لقب مخصوص کیوں ہے سید الساجدین؟ سب امام کثرت سے سجدہ کرتے تھے. ہاں زدارو کہ شام غریبہ صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں امام نے گزار دی. غشی کی کیفیت نہیں تھی، بیمار نہیں تھے امام سجاد، بلکہ انتہائی کمال خشیت کے ساتھ. روایت کہتی ہے کہ امام نے ساری رات میں ہزاروں مرتبہ یہ جملہ زبان پہ جاری کیا: شکرن شکرا، حقن حقا. اے اللہ تیرا شکر ہے. خیمے جلے ہوئے ہیں، زینب کبریٰ
لٹے ہوئے قافلے کی محافظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں اور نہ جانے کیسے سو رہے ہوں گے، اور امام ساری رات سجدے میں سر رکھے ہوئے، زین العابدین سید الساجدین، 36 سال تک امام نے گریہ کیا ہے۔ منہال ایک دن حضرت کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا کب تک گریہ کریں گے؟ فرمانے لگے منہال یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، تم نے انصاف نہیں کیا، میرے 18 یوسف چلے گئے۔ منہال نے بڑھ کر کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، یہ بھی چاہنے والا ہے، یہ بھی پرسہ دے رہا ہے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ حضرت نے فرمایا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و چادر اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا، لوگ اشارے کر کر کے کہتے تھے وہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا تھا وہ باغی کی زوجہ ہے، بڑا سخت تھا۔ محمد زین العابدین کے سامنے پانی آ جاتا تھا، بعض اوقات تو پانی مضاف ہو جاتا تھا، کنیز اور غلام دوسرا پانی لے کر آتے تھے، پھر حضرت اسے دیکھ کر روتے تھے، پانی مضاف ہو جاتا تھا، پھر پانی آتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا پانی کو دیکھ کے اتنا روتے کیوں ہیں؟ میرے بابا نے میری بہن سکینہ سے کہا سکینہ جب وطن واپس جاؤ ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، اور سکینہ ہمارے رونے والوں سے کہنا کہ حسین کی مظلومیت یہ نہیں تھی کہ علی اکبر شہید ہوئے، حسین کی مظلومیت یہ نہیں تھی کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، ہمارے چاہنے والوں سے کہنا حسین کی مظلومیت یہ تھی کہ حسین پانی مانگ رہے تھے، علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، حسین کی بڑی مظلومیت تھی کہ سوال کر رہا ہے حسین ابن علی، مگر انہوں نے پانی نہیں دیا۔ بازار سے جب گزرتے تھے نا امام سجاد تو قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا تھا دکان پر کھڑا ہوا خریدار کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ جب یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دکھائی دے گا تو روئیں گے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، آگے بڑھے، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیا، فرمانے لگے بتاؤ اسے پانی پلایا؟ کہ مولا بغیر پانی پلائے ہوئے ہم جانور ذبح نہیں کرتے۔ تو کربلا کا رخ کر کے آنکھوں میں آنسو لا کے فرمایا بابا یہ مسلمان جانور بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتا، مگر آپ پانی مانگتے رہے اور انہوں نے پانی نہیں دیا۔ بڑا عقیدہ کیا امام سجاد نے، عزیزانو 3 جنازے ہیں جن جنازوں پر غسال ہوئے، ایک جناب زہرا کا جنازہ، سلمان فارسی کہتے ہیں میں کوچے میں تھا، میں نے علی کے چیخ کر رونے کی آواز سنی۔ بعد از تدفین زہرا سلمان فارسی نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ اکبر الصابرین ہیں، آپ کے رونے کا سبب اور ایسے روئے؟ فرمایا اے سلمان غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر آیا، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر فاطمہ نے مجھے بتایا نہیں۔ دوسرا جنازہ زدارو جس پر غسال رویا ہے، غسل دینے والا رویا ہے، وہ جنازہ ہے سکینہ بنت الحسین کا جنازہ۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، غم دنیا سے نجات عطا فرمائے۔ ایک غسالہ کو بلایا گیا زندان شام میں، ایک غسالہ کو بلایا گیا کہ سکینہ کو غسل دے دو۔ جب وہ گئی ہے نا غسل دینے کے لیے تو روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی مجھے بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا تھی؟
بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے کرتا ہٹایا اس کے بدن پہ نیلے نشان ہیں. جنازہ امام زین العابدین کا جنازہ. امام محمد باقر چیخ مار کے روئے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں روئے ایسے؟ فرمایا میں نے جب بابا کے بدن سے لباس علیحدہ کیا تو بیڑیوں کے نشان، گلے میں طوق کا نشان، میرے بابا کے کمر پر تازیانوں کے نشان، اتنی مدت گزرنے کے بعد وہ نشان تازہ تھے. عزیزانو جب امام چلتے تھے نا تو امام کی گردن اتنی جھکی ہوئی ہوتی تھی، طوق کے وزن سے امام کی گردن جھکی ہوتی تھی. اور یہ طوق گرا بار تھا جو امام کی گردن میں تھا. جب امام کو حشام نے زہر دے دیا، آپ نے گریہ کر لیا. جب امام کو حشام نے زہر دے دیا تو ایک دن امام باقر سے فرمانے لگے باقر بتاؤ کربلا میں کتنے بڑے تھے؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا 3 برس کا تھا. کیا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ 36 برس کے بعد امام باقر سے سوال کر رہے ہیں امام زین العابدین. امام نے فرمایا ہاں بابا مجھے سب یاد ہے. کیا ذرا مجھے بتاؤ زہر کا اثر ہو چکا ہے، شہادت قریب ہے. شب شہادت ہے نا کل کی تاریخ، امام کی شہادت قریب ہے، محرم کے ایام ہیں. امام نے فرمایا باقر کیا دیکھا؟ جناب امام محمد باقر نے فرمایا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لے کر آئے. امام نے گریہ کرنا شروع کیا.